الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ اسلامی مہینوں میں سے 12واں مہینہ ہے، آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کا مہینہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ ان کی اہمیت کئی وجوہات کی بنیاد پر ہے۔ اس کی اہمیت کی وجوہات میں ایک وجہ وہ حج کا ہونا ہے ان دنوں میں۔ دوسری وجہ وہ یوم عرفہ کا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یوم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، ان یکفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، سنۃ التی قبلہا وسنۃ التی بعدہا، ایک سال وہ گزشتہ ایک سال کے گناہ بھی اور آئندہ اگلے سال کے گناہ بھی۔ تیسری وجہ وہ قربانی ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو وہ قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآنی حکم ہے۔ چنانچہ سورہ حج میں پورا ایک رکوع قربانی کے بارے میں نازل کیا گیا۔ اس سے بھی قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگائی جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کو وہ شعائر اللہ میں سے بتایا ہے کہ قربانی وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اسی طرح قربانی وہ صرف اس امت میں مشروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَهَا، ہر امت کے لیے قربانی کو مشروع کیا ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ قزوینی میں اور مسند احمد میں حدیث ہیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا رکھا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ کوئی صحابی ایسا تھا کہ ان کے جو جانور تھے وہ بالوں والی نہیں تھے، اونی جانور تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ فما الصوف، کہ جن جانوروں کے اوپر بال نہیں ہوتے ہیں، اون ہوتا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، ہر انہی بال پر بھی نیکی ملے گی۔ تو یہ صرف اور صرف اس امت میں مشروع نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سنت ابراہیمی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یہ قربانی اس کا تصور نہیں تھا، بلکہ قربانی وہ اس کا تصور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ملتا ہے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کے دو مشہور ترین بیٹے حابیل اور قابیل کے، ان کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، خاتون کے کسی مسئلے میں، حابیل نے کہا کہ اس کے ساتھ میں نکاح کروں گا، قابیل نے کہا کہ میں کروں گا۔ چنانچہ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ صدقہ کریں، جن کا صدقہ قبول ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ قابیل جو تھے یہ جنگلات کے امور چلاتے تھے، حابیل جو تھے یہ بکریوں وغیرہ چراتے تھے، ان کا کاروبار کرتے تھے۔ قابیل نے گھاس وہ صدقہ کی، اللہ کے نام پر دی، اور پہاڑ کے کسی چوٹی کے اوپر اس کو رکھا، اور حابیل نے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک خوبصورت سینگوں والے جانور، مینڈا تھا یا بکرا تھا، اس کی قربانی کی اور اس کو کسی میدان میں رکھا۔ اوپر سے آگ آئی، جیسے کہ روایت تھی کہ صدقہ کو قبول کرنے کے لیے اوپر سے آگ آتی، اس کو جلا دیتی، اس کو کھا جاتی، تو یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ اوپر سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی ان کو وہ کھا گئی۔ صحیح۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے فَقَرَّبَا قُرْبَانًا کے الفاظ ہیں، فَقَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی کی۔ ہاں فرق ابراہیمی قربانی میں اور اس سے پہلے کی قربانی میں فرق وہ عموم اور خصوص کا ہے، وہ اختیار اور عدم اختیار کا ہے۔ پہلے کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو، گرمیوں کے موسم میں شربت پلا دو، جانور زندہ وہ کسی کو دے دو، جانور کی قربانی کر کے گوشت کسی کو دے دو، قربانی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر قربانی کا جو تصور ہوا وہ صرف جانور کے ساتھ خاص ہوا، جانور کے ساتھ وہ جو عام اختیار تھا وہ ختم ہو گیا، جانور کے ساتھ اس کا اختصاص پیدا ہو گیا، اس لیے اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ پورا سال ہم گوشت کھاتے ہیں، کبھی شوربے کے ساتھ، کبھی چاول میں، اور کبھی مختلف طریقوں سے کھاتے ہیں، تو گوشت تو پورا سال کھاتے ہیں، اس ایک دن میں اتنے سارے جانوروں کو قربان کرنا صحیح ہے؟ اس میں اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے جانوروں کی نسل کم ہو جاتی ہے، چنانچہ ناسا کی تحقیق ہے۔ کس کی تحقیق ہے؟ کہتے ہیں کہ ناسا کی تحقیق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قربانی کر کے ایک اور دو اور کئی سارے اور لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کر کے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پڑوس میں کسی غریب کا چولہا جلا دیا جائے،
بے روزگار کے لیے روزگار کے اسباب مہیا کر دیے جائیں، کسی غریب کی بیٹی کے لیے وہ جہیز کا بندوبست کیا جائے، اور کسی غریب کی بیٹی کے سر کے اوپر آنچل رکھ دیا جائے، تو اس سے بہتر تو یہ ہے اتنے سارے پیسے اس کے اوپر بہانا۔ یہ تو اس کے آپ دو جوابات دے سکتے ہیں، ایک الزامی جواب اور ایک تحقیقی جواب۔ الزامی جواب یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ جب آپ شادی حال میں قصر یونس میں شادی کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں اور یاروں کو وہاں مدعو کرتے ہیں تو غریبوں کو بھی کرتے ہیں۔ اچھا، وہاں جب آپ لاکھوں روپے پیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ شادی کو محدود رکھیں اور پھر آپ کسی غریب کی بیٹی کے وہ جہیز خرید کر دے دیں۔ پورا سال آپ کو یہ بات یاد نہیں رہتی، موبائل جب خریدتے ہیں تو لاکھوں کا، بیٹے کے لیے موبائل خریدتے ہیں لاکھوں کا، بیٹی کے لیے خریدتے ہیں، گاڑی جب خریدتے ہیں تو پھر یہ خیال ان کو نہیں آتا۔ قربانی کے دنوں میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوتا ہے تو پھر یہ جو ان کے لبرلز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لبرلز وہ لوگ کہلاتے ہیں جن میں ایمان کم ہوتا ہے، بے ایمانی زیادہ ہوتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ لہٰذا ان کو یہ باتیں تب یاد نہیں رہتی جب اپنی عیاشی اور مستیاں کرتے ہیں۔ جب ہوٹل میں جاتے ہیں ایک وقت کا کھانا، اس میں وہ بڑے جانور میں ایک حصے رکھنے کے برابر وہ کیا کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ آئس کریم بھی وہ ملٹی نیشنل اور آرڈر دے کر منگواتے ہیں، اور اس طرح پیزا اور یہ ساری چیزیں صحیح ہے۔ اس وقت ان کو یہ باتیں یاد نہیں رہتی۔ دوسری تحقیقی جواب یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ یہ بات میری اور آپ کی نہیں، یہ صاحب شریعت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن ابن آدم جتنے بھی اعمال کرتا ہے سارے پسندیدہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ احراق الدم ہے، خون بہانا ہے۔ تو خون بہانا ایسا عمل ہے کہ اس کا کوئی عمل اس کا متبادل نہیں بن سکتا ہے، کوئی عمل اس میں متبادل نہیں بن سکتا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کے حکم میں اپنا اختیار نہیں چلتا۔ چنانچہ کشمیر والے کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار، اور پٹھان وہ KPK والے کہتے ہیں جو قوم پرست ہے خپل خاورہ خپل اختیار۔ تو یہ شریعت جو ہے یہ خپل شریعت اللہ کا اختیار، وہ خود مختار ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار ہے کہ اللہ کے حکم کو کیا کرے، اس میں تبدیلی کرے۔ کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس میں نہیں کر سکتے۔ قربانی کا حکم دیا ہے تو قربانی کریں گے، ہماری عقل، ہماری رائے، ہمارے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے شریعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کو مکمل کروں، کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ احراق الدم سے بہتر اور محبوب ترین عمل کوئی بھی نہیں۔ یہ احراق الدم سے چند مسائل یہاں پر مستنبط ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احراق الدم ہی محبوب ترین عمل ہے، کوئی اور عمل نہیں۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت خیال رکھا جائے کہ خون بہایا جائے، خون نکالا نہ جائے۔ خون احراق کا معنی ہے خون بہانا، اور اخراج کا معنی ہے خون نکالنا۔ اخراج الدم کے الفاظ نہیں بلکہ احراق الدم کے الفاظ ہے، خون بہایا جائے۔ چنانچہ قصائی حضرات کیا کرتے ہیں، ایک جانور کے 25,000 لیتے ہیں، یہاں کشمیر کا ریٹ ہے صحیح ڈڑیال کا، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک جانور کو 25 منٹ میں اور آدھے گھنٹے میں
ذبح کرے اور اس کا معاملہ ختم کرے۔ اس کے لیے پھر وہ یوں کرتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ پیر نہیں کھولتے ہیں، وہ گدی کی طرف کسی رگ میں اس کو وہ چھری داخل کرتے ہیں، فوراً وہ اس کا جو خون ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اس کو پڑپڑانے نہیں دیتے، حرکت کرنے نہیں دیتے، ہاتھ پیر مارنے نہیں دیتے، صحیح ہے؟ تو یہ احراق الدم نہیں ہے، یہ اخراج الدم ہے۔ چند ہی لمحوں میں اس کا خون نکل جاتا ہے، سانس نکل جاتی ہے اور بس۔ باقی جو اس میں اعضاء کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا گوشت بڑا بھاری ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ خون بہایا نہیں ہوتا ہے، خون وہاں اعضاء کے اندر اور وہاں سوکھ جاتا ہے، خون بھاری ہوتا ہے، پھر گوشت بھی بھاری لگتا ہے۔ جس طرح آپ جب کسی دیسی مرغی کو ذبح کرتے ہیں، جب اس کو پھینکتے ہیں تو وہ چھلانگیں مارتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، اس کا ٹھیک ٹھاک خون بہہ جاتا ہے۔ یہ سفید مرغی کا جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو چونکہ یہ وہ ہاتھ پیر نہیں مار سکتی، فوراً وہ خاموش ہو جاتی ہے، یہ ٹھنڈا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا گوشت کھاتے ہیں تو پھر اس کے گوشت میں خون ہوتا ہے۔ سفید مرغی کے گوشت میں خون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خون بہایا نہیں گیا ہوتا ہے۔ تو دیسی مرغی ہوتی ہے وہ چھلانگیں مرنے اور پڑپڑانے کی وجہ سے اس کا خون ٹھیک ٹھاک بہایا گیا ہوتا ہے، پھر اس میں خون نہیں ہوتا ہے۔ تو احراق الدم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ خون جانور کو ان کے ہاتھ پیر فوراً کھول دیے جائے اور پھر اس کا خون ٹھیک ٹھاک اچھے طریقے سے بہا دیا جائے۔ جب اس کا خون وہ فطری طریقے سے بہہ جائے تمام اعضاء سے، تو پھر احراق الدم متحقق ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوتا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، کیونکہ جب آپ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرتے ہیں تو جو چھوٹے دل والے وہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کا خون سوکھ جاتا ہے، تو جب کسی دوسرے جانور کے سامنے آپ اس کو ذبح کرتے ہیں، یا ذبح کرنے کے بعد ان کے جو سری وغیرہ ہے، پیر ہاتھ وغیرہ ہے، چوڑی دستی وغیرہ ہے، ان کو آپ کسی جانور کے سامنے رکھو گے تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں بھی خون سوکھے گا۔ احراق الدم چنانچہ تجربہ ہے کہ جب ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو جب دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں خون نہیں ہوتا ہے، بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی مرغی کو ذبح کرتے ہیں، اس میں جتنا خون ہوتا ہے جانور میں بھی اتنا ہی ہوتا ہے، سمجھ میں آئی؟ تو احراق الدم چاہیے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَشْعَارِهَا، کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن وہ اپنے بالوں سمیت آئے گا، وَقُرُونِهَا، اور اپنے سینگوں سمیت، اور اپنے کرنوں سمیت، اور سب کو وہ تولا جائے گا، سب کے بدلے میں اجر ملے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، کہ یہ قربانی کا جانور ان کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ زمین پر وہ جگہ پانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاں وہ اونچا مقام پا جاتی ہے، قبل اس کے کہ اس کا خون زمین پر پڑ جائے، ان کا خون زمین پر گر جائے اور یہ زمین پر کوئی جگہ پالے، اللہ کے ہاں یہ مقام قربانی کا جانور پا جاتا ہے، اللہ کے ہاں مقام پا جاتا ہے۔ تو قربانی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال ٹھہرے، یضحی، ہر سال قربانی کی۔ انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ 2 قربانی کرتے تھے،
جب ایک جانور کو قربان کرتے فرماتے اللہم تقبل عنی، یا اللہ میری طرف سے قبول کرے۔ دوسرے جانور کو جب قربان اس کو ذبح کرتے تو فرماتے امن لم یضحی من امتی، میری امت میں سے جن نے قربانی نہیں کی ہے ان کی طرف سے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدہ بھی سمجھایا، وہ ہے ایک ہوتا ہے ثواب کا عقیدہ اور ایک ہوتا ہے ایصال ثواب کا عقیدہ۔ عقیدہ بھی سمجھایا کہ ثواب بھی، عقیدہ ثواب اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نیکی کرے اور بدلہ خود لے لے، جانور ذبح کیا اور ثواب کا مطالبہ اللہ سے خود کیا، میری طرف سے قبول کرے، اور دوسرا جانور ذبح کیا اور فرمایا کہ اس کا ثواب دوسرے لوگوں کو پہنچا دے۔ تو عقیدہ ثواب نیکی کرے بدلہ خود لے لے، عقیدہ ایصال ثواب نیکی کرے بدلہ دوسرے کو بھیج دے۔ صحیح ہے؟ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 اونٹ اپنی ہاتھوں سے، اور جو باقی 37 اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کروائے۔ اس میں مفسرین ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، 63 اونٹ آخری سال خود قربان کیے، گویا کہ ہر سال سے ایک قربانی کی، ہر سال سے کیا کی؟ ایک قربانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود قربانی کرنا اور دوسرے لوگوں سے قربانی کرنا اور کئی جانوروں کو قربان کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ہی کرنی چاہیے، قربانی ہی کرنی چاہیے۔ یہ مہنگائی، یہ بھوک، یہ افلاس، یہ باتیں نبی کے دور میں موجود نہیں تھی۔ نبی کے دور میں سب کے چولہے جلتے تھے، سب وہ سیر تھے، سب کے پیٹ سیر تھے، نہیں، اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعمال کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم اور تمام انبیاء کی سنت اور فی نفسہ ہی ایک مشروع عمل ہے، کوئی بھی دوسرا عمل اس کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے بھی قربانی جائز ہے، دوسروں کی طرف سے بھی جائز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی کی اور دوسروں کی طرف سے بھی کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، کل بھی بتایا تھا کہ جو اپنی طرف سے جو قربانی آدمی کرے، فرض قربانی، وہ اس کا اشتہار کرنی چاہیے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرنی چاہیے، جس طرح فرض نماز وہ جماعت کے ساتھ اعلان کر کے لوگوں کے سامنے مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح اس کو بھی۔ اور جو نفلی قربانی ہو ان کے اشتہار نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے اس کے اوپر، لوگوں سے چھپ کر وہ اکیلے میں اور خفیہ طور پر اس کو کرنی چاہیے، فخر اس کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت اور ڈنکے کی چوٹ پر نہیں کی جاتی۔ باقی نفلی قربانی 1-2 آدمی جتنی ساری کر سکتا ہے، کوئی اس کی وہ تعداد محدود نہیں کہ آدمی 1 کرے 2 کرے، جتنی ساری کر سکتا ہے کرے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں کُلُوا مِنْہا، خود بھی کہو، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فقیر کو کھلاؤ۔ تو قربانی کا جانور قربانی کرنا، خود بھی کرنا جائز ہے، اور پھر اگر یوں کرے کہ آدمی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک اپنے لیے، کُلُوا مِنْہا کے اوپر عمل کرے۔ صحیح، بعض لوگ وہ بڑے پھرتے ہیں کہ ہم نہیں کہیں گے اس سے، ہم اسے نہیں کہیں گے، نہیں، یہ تکبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا مِنْہا، خود بھی کھاؤ اس سے۔ اور بعض لوگ پھر اتنا وہ بخل اور حرص کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ سب اپنے پاس ذخیرہ کرتے ہیں، اور پھر وہ دنوں دن مہینوں کے مہینے کھاتے رہتے ہیں۔ صحیح ہے، چنانچہ ایک مشہور لطیفہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے جانور کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے، تو کہا کہ وہ میرے بکروٹے کیسے ہو؟ میں نے کہا بڑا خوش ہوں،
کیوں جنت میں ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ کے تو پھر وارے نہیں آ رہے۔ اس نے کہا ہاں آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کی بھی قربانی قبول کی گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب تو بڑے حرامی تھے، بڑے وہ چھلانگے مارتے تھے، مجھے بڑا چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے، آپ کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ابھی تو آپ جنت میں، آپ بڑے شریف بنے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، کوئی حرکت نہیں کرتے، کوئی چھلانگ نہیں مارتے، جو تھوڑا سا وہ یاد تو تازہ کروا دو۔ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، کرتب تو دکھانے ہیں۔ چنانچہ کان سے پکڑ لیا اور زور سے اٹھایا۔ جب وہ اٹھنے لگا تو وہ 3 پیر سے 3 ٹانگوں سے چلنے لگا۔ کہا کہ وہ پیارے بکروٹے یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ سر آپ کا کیا کرتا ہے، آپ کا کرتا دھرتا ہے سب کچھ۔ وہ کیسے؟ آپ دخل اندازی کر رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ نے ابھی تک میرے اس ایک ٹانگ کو اپنے فریزر میں فریز کیا ہوا ہے، اس کو نکالا نہیں ہے، اس کو کھایا نہیں ہے، اس کو ابھی تک اللہ کے وہ دربار میں بھیجا نہیں ہے، اس لیے میں بھی اس سے محروم ہوں۔ آپ جلدی کریں اور اس کو فریز سے نکالیں اور کھائیں۔ صحیح ہے؟ تو خود بھی کھانا نہیں کہو گے تکبر میں آتا ہے، اور دوسروں کو کھلانا، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فقیروں کو کھلانا، صحیح ہے؟ لیکن اگر آدمی اس کی فیملی ممبر زیادہ ہے تو اپنے لیے رکھ لے، اپنے لیے رکھ لے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔